حضرت یعقوب علیہ السلام کے پاس پہنچے اور بنیامین کی داستان سنائی تو حضرت یعقوب علیہ السلام کے پرانے زخم بھی تازہ ہو گئے اور مسلسل رونے کی وجہ سے آپ کی بینائی جاتی رہی، لیکن آپ نے صبر کا دامن تھامے رکھا اور اپنے رب سے پر امید رہتے ہوئے فرمایا، ایسا ہوا نہیں بلکہ تم نے اپنی طرف سے بات بنا لی، بس اب صبر ہی بہتر ہے، یعنی تمہارا بیان غلط ہے۔ بنیامین سے چوری کا جرم سرزد نہیں ہوا، یہ اس کی عادت نہیں، بلکہ تم نے اپنی طرف سے ایک بات بنا لی ہے۔ ابن اسحاق رحمہ اللہ اور بعض دوسرے علماء نے فرمایا، بنیامین کے بارے میں ان کی کوتاہی یوسف علیہ السلام سے بدسلوکی کا نتیجہ تھی، اسی لیے یعقوب علیہ السلام نے یہ بات فرمائی۔ کسی بزرگ کا قول ہے، گناہ کی سزا بعض اوقات اس طرح بھی ملتی ہے کہ ایک اور گناہ سرزد ہو جائے۔ پھر حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرمایا، قریب ہے کہ اللہ تعالیٰ ان سب کو میرے پاس پہنچا دے، یعنی یوسف، بنیامین اور روبیل کو میرے پاس واپس لے آئے، وہی علم و حکمت والا ہے، یعنی پیارے بیٹوں کی جدائی میں میرا جو حال ہے اللہ اسے خوب جانتا ہے، اور اللہ جو کرتا ہے اور جو فیصلے فرماتا ہے وہ حکمت پر مبنی ہوتے ہیں۔ پھر انہوں نے اپنے بیٹوں سے منہ پھیر لیا اور کہا، ہائے یوسف، نئے غم کی وجہ سے پرانا غم بھی تازہ ہو گیا، اور رنج و الم کے جو جذبات دل میں موجود تھے ان میں شدت پیدا ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، ان کی آنکھیں رنج و غم کے باعث سفید ہو چکی تھی، یعنی بہت زیادہ رونے کی وجہ سے ایسا ہوا، اور وہ غم کو دبائے ہوئے تھے، یعنی غم کی شدت اور حضرت یوسف علیہ السلام سے ملنے کی شدید خواہش کی وجہ سے ان کا دل غم سے لبریز ہو گیا۔ جب آپ کے بیٹوں نے آپ کو جدائی کے رنج و الم میں اس طرح غلطاں و پیچا دیکھا تو آپ پر ترس کھاتے ہوئے کہا، واللہ آپ ہمیشہ یوسف کی یاد ہی میں لگے رہیں گے یہاں تک کہ گل جائیں یا ختم ہی ہو جائیں، یعنی اگر آپ اسی طرح یوسف کو یاد کرتے رہے تو آپ کا جسم لاغر ہو جائے گا اور قوت ختم ہو جائے گی، اس لیے آپ کے لیے یہی بہتر ہے کہ کچھ حوصلہ کریں۔ آپ نے فرمایا، میں تو اپنی پریشانیوں اور رنج کی فریاد اللہ ہی سے کرتا ہوں، مجھے اللہ کی طرف سے وہ باتیں معلوم ہیں جو تم نہیں جانتے۔ آپ نے بیٹوں سے فرمایا، میں اپنی مصیبت کی شکایت تم سے تو نہیں کر رہا، نہ کسی اور انسان سے شکایت کر رہا ہوں، میں تو اللہ عز و جل سے شکایت کرتا ہوں، اور مجھے یقین ہے کہ اللہ میری مشکلات اور غم ختم فرما دے گا۔ مجھے یقین ہے کہ یوسف کا خواب سچا ہو کر رہے گا، اور اس کے مطابق میں اور تم سب اسے ضرور سجدہ کریں گے، اس لیے فرمایا، مجھے اللہ کی طرف سے وہ باتیں معلوم ہیں جو تم نہیں جانتے۔ پھر آپ نے انہیں یوسف اور بنیامین کی تلاش کی ترغیب دلاتے ہوئے فرمایا، میرے پیارے بچوں، تم جاؤ اور یوسف اور اس کے بھائی کو پوری طرح تلاش کرو، اور اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہونا، یقیناً اللہ کی رحمت سے نا امید وہی ہوتے ہیں جو کافر ہوتے ہیں، یعنی مصیبت کے بعد راحت کے حصول سے مایوس نہ ہوں۔ اللہ کی رحمت سے اور مشکلات سے نجات مقدر ہونے سے مایوسی تو کافروں کا کام ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی ایک بار پھر قحط سالی سے تنگ آ کر آپ کے پاس غلے کے حصول کے لیے حاضر ہوتے ہیں۔ اس بار حضرت یوسف علیہ السلام ان کو حقیقت سے آشنا کرتے ہیں اور تمام اہل و عیال کو مصر لانے کا مطالبہ کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس واقعے کو بیان کرتے ہوئے فرمایا، ترجمہ، جب وہ یوسف کے پاس گئے تو کہنے لگے کہ اے عزیز، ہمیں اور ہمارے اہل و عیال کو بڑی مشکلات کا سامنا ہے، اور ہم تھوڑا سا سرمایہ لائے ہیں، آپ ہمیں اس کے عوض پورا غلہ دیجیے اور خیرات کیجیے کہ اللہ خیرات کرنے والوں کو ثواب دیتا ہے۔ یوسف نے کہا، کیا تمہیں معلوم ہے کہ جب تم نادانی میں پھنسے ہوئے تھے تو تم نے یوسف اور اس کے بھائی کے ساتھ کیا کیا تھا؟ وہ بولے، کیا تم ہی یوسف ہو؟ انہوں نے کہا، ہاں میں ہی یوسف ہوں، اور بنیامین کی طرف اشارہ کر کے کہنے لگے، یہ میرا بھائی ہے، اللہ نے ہم پر بڑا احسان کیا ہے، بلا شبہ جو شخص اللہ سے ڈرتا ہے اور صبر کرتا ہے تو اللہ نیکوکاروں کا اجر ضائع نہیں کرتا۔ وہ بولے، اللہ کی قسم، اللہ نے تم کو ہم پر فضیلت بخشی ہے، اور بے شک ہم خطا کار تھے،
یوسف نے کہا آج کے دن سے تم پر کچھ عتاب اور ملامت نہیں ہے، اللہ تم کو معاف کرے اور وہ بہت رحم کرنے والا ہے۔ یہ میرا کرتا لے جاؤ اور اسے والد صاحب کے منہ پر ڈال دو، وہ بینا ہو جائیں گے، اور اپنے تمام اہل و عیال کو میرے پاس لے آؤ۔ سورہ یوسف آیت نمبر 88 تا 93۔ ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کے دوبارہ ان کے پاس آ کر غلہ مانگنے کا اور بنیامین کو دوبارہ ان کے حوالے کرنے کی درخواست کا ذکر فرمایا ہے۔ جب یہ لوگ حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس پہنچے تو کہنے لگے، اے عزیز، ہم کو اور ہمارے خاندان کو دکھ پہنچا ہے، یعنی زیر کفالت افراد زیادہ ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ قحط سالی اور تنگ دستی کا سامنا ہے، اور ہم حقیر پونجی لائے ہیں، یعنی ایسی چیز لائے ہیں جو عام طور پر قبول نہیں کی جاتی، یعنی کھوٹے یا تھوڑے سے درہم یا صنوبر یا بطم کے بیج وغیرہ تھے۔ ایک قول کے مطابق پرانی بوریاں اور رسیاں وغیرہ لے کر آئے تھے۔ چنانچہ انہوں نے کہا، بس آپ ہمیں غلے کا پورا ماپ دیجئے اور ہم پر خیرات کیجئے، اللہ تعالی خیرات کرنے والوں کو بدلہ دیتا ہے۔ خیرات اور صدقے سے مراد یہ ہے کہ ہماری نکمی چیزیں ہی قبول کر لیجئے، یا یہ مطلب ہے کہ ہمارے آبائی ہمیں واپس دے دیجئے۔ جب آپ نے ان کی کیفیت دیکھی کہ ان کے پاس صرف ناکارہ اشیاء رہ گئی ہیں تو آپ کو ان پر ترس آ گیا، چنانچہ آپ نے پیشانی سے کپڑا ہٹا دیا اور انہیں اپنی پہچان کراتے ہوئے اللہ کے حکم سے فرمایا، جانتے بھی ہو کہ تم نے یوسف اور اس کے بھائی کے ساتھ اپنی نادانی کی حالت میں کیا کیا۔ ان کی حیرت کی انتہا نہ رہی۔ وہ کئی بار آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے تھے لیکن آپ کو پہچان نہ سکے تھے۔ اس حیرت کے عالم میں انہوں نے کہا، واقعی تو ہی یوسف ہے؟ جواب دیا، ہاں میں یوسف ہوں اور یہ میرا بھائی ہے، یعنی میں وہی یوسف ہوں جس کے ساتھ تم نے کیا کچھ بدسلوکی نہیں کی اور جس کے بارے میں تم سے کیا کیا تقصیر سرزد نہیں ہوئی۔ آپ کا یہ کہنا اور یہ میرا بھائی ہے، اس میں پہلی بات کی تاکید و تائید ہے اور ان کے دلوں میں پوشیدہ حسد اور ان کے گزشتہ فریب کی طرف اشارہ ہے۔ اسی لیے فرمایا، اللہ نے ہم پر فضل و کرم کیا، یعنی اللہ کا ہم پر یہ فضل و احسان ہے کہ اس نے ہمیں اچھا ٹھکانہ مہیا فرمایا، ہماری عزت کے اسباب مہیا فرمائے، کیونکہ ہم نے اپنے رب کی فرما برداری کی تھی، تمہاری بدسلوکی پر صبر کیا تھا، اپنے والد کی اطاعت اور ان سے حسن سلوک کیا تھا۔ یہ بھی اللہ کا احسان ہے کہ والد گرامی کو ہم سے شدید محبت تھی۔ بات یہ ہے کہ جو بھی پرہیزگاری اور صبر کرے تو اللہ تعالیٰ کسی نیکوکار کا اجر ضائع نہیں کرتا۔ انہوں نے کہا، اللہ کی قسم، اللہ تعالیٰ نے آپ کو ہم پر برتری دی ہے، یعنی آپ پر فضل کرتے ہوئے آپ کو وہ سب کچھ عطا فرمایا ہے جو ہمیں نہیں دیا، اور یہ بھی بالکل سچ ہے کہ ہم خطا کار تھے۔ اب ہم اس اعتراف کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہیں۔ لیکن یوسف علیہ السلام ایک پاک باز دل رکھتے تھے جس میں انتقام کی کوئی خواہش موجود نہ تھی۔ آپ نے ان کے جرائم کا ایک عذر بھی خود ہی پیش کر دیا کہ یہ نادانی کے وقت کی باتیں تھیں، اس لیے لا تثریب علیکم اليوم، آج تم پر کوئی ملامت نہیں۔ پھر انہیں دعا دیتے ہوئے فرمایا، یغفر اللہ لکم وہو ارحم الراحمین، اللہ تمہیں بخشے، وہ سب مہربانوں سے بڑا مہربان ہے۔ پھر آپ نے انہیں اپنی قمیص دیتے ہوئے فرمایا کہ اسے لے جا کر والد صاحب کی آنکھوں پر رکھیں، ان کی بصارت جو ختم ہو چکی ہے اللہ کے حکم سے انہیں دوبارہ مل جائے گی۔ یہ خرق عادت ہے اور آپ کا ایک عظیم معجزہ ہے جو آپ کی نبوت کی دلیل ہے۔ پھر آپ نے فرمایا کہ تمام اہل و عیال سمیت مصر چلے آئیں اور سب آرام و سکون سے زندگی گزاریں۔ اس طرح اللہ تعالیٰ نے اس خاندان کے بچھڑے ہوئے افراد کو ملا دیا اور عزت و راحت سے نوازا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، ترجمہ، اور جب قافلہ مصر سے روانہ ہوا تو ان کے والد کہنے لگے کہ اگر مجھ کو یہ نہ کہو کہ بوڑھا بہک گیا ہے تو مجھے تو یوسف کی خوشبو آ رہی ہے۔ وہ بولے کہ واللہ آپ اسی قدیم غلطی میں مبتلا ہیں۔ جب خوشخبری دینے والا آ پہنچا تو اس نے کرتا یعقوب کے منہ پر ڈال دیا اور وہ بینا ہو گئے اور بیٹوں سے کہنے لگے،
کیا میں نے تم سے نہیں کہا تھا کہ میں اللہ کی طرف سے وہ باتیں جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے؟ بیٹوں نے کہا کہ ابا جان، ہمارے لیے ہمارے گناہ کی مغفرت مانگیے، بے شک ہم خطا کار تھے۔ انہوں نے کہا کہ میں اپنے پروردگار سے تمہارے لیے بخشش مانگوں گا، بے شک وہ بہت بخشنے والا نہایت مہربان ہے۔ سورہ یوسف آیت نمبر 94 تا 98۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ جب قافلہ روانہ ہوا تو ایک ہوا چلی جس سے یوسف علیہ السلام کی قمیص کی خوشبو حضرت یعقوب علیہ السلام تک پہنچ گئی۔ تب آپ نے فرمایا، مجھے تو یوسف کی خوشبو آ رہی ہے۔ آپ کو 3 دن کے فاصلے سے یہ خوشبو محسوس ہو گئی تھی۔ اگر تم مجھے سٹھیایا ہوا قرار نہ دو، یعنی ہو سکتا ہے کہ تم سمجھو کہ بڑھاپے کی وجہ سے میری عقل میں فرق آ گیا ہے، لیکن حقیقت یہی ہے جو میں کہہ رہا ہوں۔ وہ کہنے لگے، واللہ آپ اپنے اسی پرانے خبط میں مبتلا ہیں۔ قتادہ اور سدی رحمت اللہ علیہما فرماتے ہیں، انہوں نے سخت ناروا الفاظ استعمال کیا۔ ارشاد باری تعالی ہے، جب خوشخبری دینے والے نے پہنچ کر ان کے منہ پر وہ کرتا ڈالا، اسی وقت وہ پھر سے بینا ہو گئے، یعنی اس نے آتے ہی یعقوب علیہ السلام کے چہرہ مبارک پر قمیص ڈال دی۔ آپ کی آنکھیں فوراً روشن ہو گئیں۔ اس وقت آپ نے بیٹوں سے فرمایا، کیا میں تم سے نہ کہا کرتا تھا کہ میں اللہ کی طرف سے وہ باتیں جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے؟ یعنی مجھے معلوم تھا کہ اللہ تعالیٰ مجھے یوسف سے ضرور ملائے گا اور مجھے آنکھوں کی ٹھنڈک ضرور نصیب ہوگی اور اس کے ایسے حالات دیکھوں گا جن سے مجھے خوشی حاصل ہوگی۔ اس وقت انہوں نے کہا، ابا جی آپ ہمارے لیے گناہوں کی بخشش طلب کیجیے، بے شک ہم قصوروار ہیں۔ انہوں نے درخواست کی کہ انہوں نے آپ سے اور آپ کے بیٹے یوسف سے جو بدسلوکی کی تھی اور جو ان کا برا ارادہ تھا، اللہ سے ان گناہوں کی معافی کی دعا کریں۔ چونکہ یہ غلطی کرنے سے پہلے ان کا ارادہ یہ تھا کہ توبہ کر لیں گے، تو اللہ نے انہیں بعد میں توبہ کی توفیق بھی بخش دی۔ ان کے والد محترم نے ان کی درخواست قبول کرتے ہوئے فرمایا، اچھا میں جلد ہی تمہارے لیے اپنے پروردگار سے بخشش مانگوں گا، وہ بڑا بخشنے والا اور نہایت مہربانی کرنے والا ہے۔